أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق وامسحوا برؤوسكم وأرجلكم إلى الكعبين آمنت بالله صدق الله العظيم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما بابا بلند پڑھ لیجیے اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم وصلی علیہ. محبت عقیدت کے ساتھ پڑھ لیجئے اس لیے کہ نبی دو عالم نور مجسم صلی اللہ علیہ وسلم نے پسند کیا ہے میرا امتی مجھ پر درود پڑھے اور رب کی رحمتوں کا اس پر نزول ہو. محبت کے ساتھ پڑھ لیجئے الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا حبیب اللہ. الصلاۃ والسلام علیک یا خاتم النبیین وعلی آلک واصحابک یا رحمۃ للعالمین. الصلاۃ والسلام علیک یا جد الحسن والحسین وعلی آلک واصحابک یا مولانا ومولا الثقلین. حضرت ذی وقار خالق کائنات مالک ارض و سما کا احسان عظیم ہے کہ اس نے ماہ صیام جیسا ماہ مقدس مجھے اور آپ کو نصیب کیا ہے اور روزہ رکھنے کی سعادت اور پھر اپنے گھر میں آنے کی توفیق عطا کی ہے. خالق کائنات ہم سب کا آنا اپنی بارگاہ میں شرف قبولیت عطا فرمائے. آیت کریمہ جو آپ احباب کے سامنے تلاوت کی ہے اس کے اندر اللہ ایمان والوں سے مخاطب ہے اور اپنی بارگاہ میں آنے کا ادب بتا رہا ہے. میں نے پہلے بھی یکم رمضان مبارک کے اندر بھی یہ بات عرض کی تھی کہ ایمان والوں کی ایک اپنی شان ہے کہ اللہ جب بھی کوئی خاص بات کرتا ہے ہر ایک کے ساتھ نہیں کرتا، اہل ایمان کو مخاطب کر کے فرماتا ہے. وہاں پر روزہ فرض کیا تو فرمایا اے ایمان والو. یہاں پر اپنی بارگاہ کا ادب بتا رہا ہے. ہر چیز کی ایک بنیاد ہوتی ہے، وہ عبادت ہو یا کوئی چیز بھی ہو. عبادت کی بنیاد پاکیزگی ہے. رب فرماتا ہے میری بارگاہ میں تم آؤ تو ایسے نہیں آنا، پہلے میں تمہیں طریقہ بتاتا ہوں، پہلے اس قابل تو ہو جاؤ کہ میری بارگاہ میں کھڑا ہونا تمہیں آ جائے. یا اللہ وہ طریقہ کیا ہے؟ فرمایا یا ایھا الذین آمنوا اذا قمتم الی الصلاۃ، اے ایمان والو جب تم ارادہ کر لو نماز کا، تمہارا ذہن بن جائے میری بارگاہ میں آنے کا، فاغسلوا وجوہکم، فرمایا سب سے پہلے اپنے چہرے کو دھو لو. سب سے پہلے یہاں پہ وضو کا طریقہ بتایا جا رہا ہے. رب کی بارگاہ ہے، ایسا تو نہیں ہے کہ صرف بندہ آئے اور آ کے کھڑا ہو جائے، نہیں، وہ اتنی بلند و بالا بارگاہ ہے، اس میں جانے کی کچھ تقاضے ہیں. رب انداز بتا رہا ہے، طریقہ کار بتا رہا ہے. فرمایا جب تمہارا ارادہ بن جائے میری بارگاہ میں آنے کا، نماز کی طرف آنے کا، نماز پڑھنے کا ارادہ ہو جائے تو فرمایا سب سے پہلے فاغسلوا وجوہکم، فرمایا اپنے چہرے کو دھو لو. پھر اس کے بعد فرمایا فاغسلوا وجوہکم وایدیکم الی المرافق، فرمایا اس کے بعد اپنے ہاتھوں کو کونیوں سمیت دھو لو. وامسحوا برؤوسکم، فرمایا اس کے بعد تم اپنے سر کا مسح کر لو. وارجلکم الی الکعبین، فرمایا اس کے بعد اپنے پاؤں کو ٹخنوں سمیت دھو لو. یہ قرآن ہے جو وضو کا طریقہ بتا رہا ہے، رب کا کلام ہے اور وضو کا طریقہ ہر ایک کو آتا ہے، فرائض کا ہر ایک کو پتا ہے، لیکن اللہ ایمان والوں سے مخاطب ہے. اور قرآن کی ایک اور مقام پر اللہ نے ایمان والوں کی صفت بیان کی ہے. فرمایا انما المؤمنون اذا ذکر اللہ وجلت قلوبہم، جب ایمان والوں کے سامنے خدا کا ذکر کیا جائے تو وجلت قلوبہم، ان کے دل لرز جاتے ہیں، ڈر جاتے ہیں. لیکن فرمایا وَإِذَا تُلِيَتْ عَلَيْهِمْ آیاتُهُ زَادَتْهُمْ ایمانا، جب ان کے سامنے رب کا قرآن پڑھا جائے تو ان کے ایمان کو تازگی مل جاتی ہے. یہ اس لیے کوئی عام کلام تو نہیں ہے،
یہ سچے رب کا سچا کلام ہے اور سچے نبی کے سینہ اطہر پر نازل کر کے اللہ ایمان والوں کو مخاطب کر کے خاص بات کر رہا ہے۔ فرما رہا ہے جب میری بارگاہ میں آؤ تو یہ طریقہ اپنا لو، یہ کلام خدا ہے۔ اب کلام مصطفیٰ سنیے، مسلم شریف کی حدیث میرے کریم لجپال آقا صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ جب بندہ نماز کے لیے ویسے 1000 مرتبہ ہاتھ دھو لے، 1000 مرتبہ منہ دھو لے، وہ مقام نہیں ملتا۔ فرمایا جب بندہ وضو کے لیے بیٹھتا ہے، ہاتھ دھوتا ہے، ویسے پورا دن ہاتھ پانی میں مارتا رہے، یہ مقام نہیں ملتا۔ لیکن فرمایا جب رب کی رضا کے لیے طہارت حاصل کرنے کے لیے بیٹھتا ہے، وضو کا پانی ہاتھ پہ لگتا ہے، وہ جب بہتا ہے تو ہاتھ کے گناہوں کو بہا کے لے جاتا ہے۔ فرمایا جب اب نماز کے لیے ہم نے کھڑے ہونا ہے، اسی ہاتھ کے ساتھ ہم نے کی گناہ کیے ہوتے ہیں، ایسے تو نہیں ہے کہ ہاتھ باندھنے ہیں تو وہ گناہ والے ہاتھ لے کر بندہ رب کی بارگاہ میں آئے، نہیں، ایسا نہیں ہوتا۔ پھر جب بندہ جھوٹ بولتا ہے تو وہ منہ کی پاکیزگی نہیں ہے، مصطفیٰ انداز بتا رہے ہیں۔ فرمایا اب تم نے ہاتھ باندھ کے رب کی بارگاہ میں کھڑے ہونا ہے، رب کی تعریف بیان کرنی ہے، رب کی پاکی کو بیان کرنا ہے، رب کی بزرگی کو بیان کرنا ہے۔ تیری زبان اس قابل تو نہیں ہے، اس لیے تو اس زبان کے ساتھ جھوٹ بھی بولتا ہے، تو غیبت بھی کرتا ہے، چغلی بھی کرتا ہے، گناہ بھی کرتا ہے۔ فرمایا اب پہلے اس کو پاک کر لے۔ اے اللہ کے رسول کیسے پاک کرنا ہے؟ فرمایا وضو کرنے کے لیے بیٹھ جا، جب کلی کر کے منہ سے تو پانی نکالے گا، اللہ تیرے منہ کو گناہوں سے پاک فرما دے گا۔ ہمیں اب اس قابل تو ہو گیا ہے کہ تو کھڑا ہو کے رب کی تعریف بیان کر سکتا ہے۔ فرمایا جب کلی کے بعد ناک میں پانی ڈالتا ہے، اللہ اس کے ناک کے گناہوں کو ختم کر دیتا ہے۔ فرمایا جب وضو کے ساتھ اپنے چہرے کو دھوتا ہے، فرمایا اللہ اس کے چہرے کو گناہوں سے پاک فرما دیتا ہے، حتیٰ کہ جو عضو وضو کے لیے دھویا جاتا ہے، مصطفیٰ فرماتے ہیں اس کا جسم گناہوں سے پاک اور صاف ہو جاتا ہے۔ فرمایا اب گناہ سے پاک اور صاف ہو کر جب وہ اللہ کے حضور پیش ہوتا ہے، وضو کرنے سے اس کے ظاہر کے گناہوں کو رب نے ختم کر دیا ہے، پاک ہو گیا ہے، صاف ہو گیا ہے، اب اللہ کے حضور پیش ہونے کے قابل ہو چکا ہے۔ اب فرمایا جب وہ اللہ کے حضور کھڑا ہوتا ہے، اللہ اکبر کی صدا بلند کر کے ہاتھ باندھ کے قیام کی حالت میں کھڑے ہو کر جب پڑھتا ہے الحمدللہ رب العالمین، فرمایا جب رکوع میں جاتا ہے پھر پڑھتا ہے سبحان ربی العظیم، اور جب سجدے میں جاتا ہے پڑھتا ہے سبحان ربی الاعلی۔ فرمایا جب رب کی پاکی کو بیان کرتا ہے، رب کی بزرگی کو بیان کرتا ہے، رب کی تعریف بیان کرتا ہے، رب کی حمد بیان کرتا ہے، مصطفیٰ فرماتے ہیں وضو کے ساتھ اس کے ظاہر کی گناہوں کو رب معاف فرما دیتا ہے۔ جب رب کی تعریف کرتا ہے اللہ باطن کی گناہوں کو مٹا دیتا ہے۔ وضو سے لے کر نماز تک جب یہ عمل کرتا ہے اللہ اس کے ظاہر کے گناہوں کو ختم کر دیتا ہے، اس کے باطن کے گناہوں کو بھی ختم کر دیتا ہے۔ مصطفیٰ نے فرمایا نماز سے جب فارغ ہوتا ہے وہ ایسے گناہوں سے پاک ہوتا ہے جس طرح اسے آج ہی مانے جانا ہے۔ یہ میرے قریب لجپال آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی نسبتیں ہیں۔ اور ایک اور مقام پر بخاری شریف کی حدیث میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کل حشر کا میدان ہوگا۔ آگے چل کر انشاءاللہ ہم تسلسل کے ساتھ وضو کا جو طریقہ کار ہے، ہماری جو وضو کے اندر غلطیاں ہیں، اس لیے میں نے پہلے ابتدا میں کہا کہ عبادت کی جو بنیاد ہے وہ پاکیزگی ہے، وضو ہے۔ ہمارا وضو درست نہیں تو ہماری کوئی عبادت قبول نہیں ہے۔ وہ آگے چل کر ہم ترتیب کے ساتھ بیان کریں گے، لیکن آج صرف وہ فضائل سن لیں کہ اگر وضو اچھے انداز کے ساتھ اللہ کی رضا کے لیے کیا جائے تو پھر مصطفیٰ کی زبان سے وہ انعام کیا نصیب ہوتا ہے۔ بخاری شریف کی حدیث نبی دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا حشر کا دن ہوگا جب میرے امتی میرے غلام حشر کے میدان میں آئیں گے ان کے آنے کا انداز الگ ہوگا۔ یا رسول اللہ اتنی امتیں ہوں گی، ہر نبی کی امت ہوگی، یا رسول اللہ آپ اپنی امتیوں کو پہچانیں گے کیسے؟ میرے آقا نے فرمایا میرا امتی جب محشر کے میدان میں آئے گا اس کے چہرے کا نور بتا دے گا یہ عام نبی کا امتی نہیں ہے، یہ محمد مصطفیٰ کا غلام آ رہا ہے۔ یا رسول اللہ کیا اس کی کوئی خاص علامت ہوگی؟ حضور نے فرمایا ہاں،
اس لیے اپنے مقدر پہ ناز کیا کرو. کنتم خیر امت کا لقب اور تاج اگر یہ ملا ہے تو فقط امت مصطفیٰ کو ملا ہے. اس بات پر بھی اللہ کی حضور سجدے میں سر رکھ کے خدا کا شکر ادا کیا کریں کہ وہ نبی ہے جس نبی کے لیے، نبی کا امتی ہونے کے لیے انبیاء دعائیں کرتے رہے. اللہ نے ہمیں بن مانگے وہ نبی عطا کر دیا ہے. یہ امت مصطفیٰ کا اعزاز ہوگا. یا رسول اللہ وہ شان کیا ہوگی، علامت کیا ہوگی، آپ اپنے امتی کو پہچانیں گے کیسے؟ فرمایا جب وہ محشر کے میدان میں آئیں گے میرے آقا نے فرمایا ان کا چہرہ نور کے ساتھ چمک رہا ہوگا. یا رسول اللہ وجہ کیا ہوگی؟ فرمایا اس لیے کہ دنیا میں رہ کر اللہ کی رضا کے لیے، نماز کے لیے، طہارت کے لیے جو وضو کیا ہوگا، فرمایا اس کے وضو کا نور اس کے چہرے سے چمکتا ہوا نظر آئے گا. فرمایا اس نے ہاتھ دھوئے ہیں، وضو کے نور سے اس کے ہاتھ بھی روشن ہوں گے. فرمایا وضو کے لیے اس نے چہرہ دھویا تھا، اس کا چہرہ بھی وضو کے نور سے روشن ہوگا. فرمایا یہ محشر کا میدان ہوگا. جب میرا امتی محشر کے میدان میں آئے گا فرمایا اس کے چہرے کی چمک بتا دے گی، اس کے آنے کا انداز بتا دے گا. اور محبت والے نے کیا خوب کہا ہے کہ نور آنکھوں میں تو چہرے پہ اجالے ہوں گے، نور آنکھوں پہ تو چہرے پہ اجالے ہوں گے، مصطفیٰ معروف کے انداز نرالے ہوں گے. یہ شان ہے تو فقط امت مصطفیٰ کی ہے. خالق کائنات کی بارگاہ میں دعا ہے اللہ ہمیں دین سیکھنے کی توفیق عطا فرمائے، دین سیکھ کر سمجھ کر اللہ اس کے مطابق ہمیں زندگی بسر کرنے کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین.